الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. سجدے کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا. اس ٹاپک میں سے آج کا جو سبق ہے، کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر حفاظ جو ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، باقی دنوں میں تو کم اس طرح ہوتا ہے. زیادہ تر جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور تراویحوں کا وقت ہو تو تب جب پہلی رکعت پڑھ لی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے قرات کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو جو اگلی رکعت میں جہاں سے سپارہ شروع کرنا ہے تو وہ رکوع میں یا سجدے میں وہ اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے. یا کئی مرتبہ جو حفاظ نہیں ہیں، یعنی کہ جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ سوچنا کہ اگلی رکعت میں کون سی سورت پڑھوں گا، تو وہ بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ رکوع یا سجدے میں وہ سورت پڑھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے میں قرات کرنا یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا. صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث نمبر 1074 میں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا. تو جب تم رکوع میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، سبحان ربی العظیم. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت مزید دعائیں جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں جب ہمارا رکوع کا ٹاپک چل رہا تھا. تو جب تم سجدے میں ہو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین جو ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اور قبولیت کا، کیونکہ جو سجدے کی حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. سب سے پہلی حالت جو عاجزی کی ہے وہ ہے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، اور دوسری حالت رکوع کی ہے. اور جو سب سے پسندیدہ حالت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انسان کی عاجزی کی، وہ سجدے کی حالت ہے. اور اس سجدے کی حالت میں جب ایک انسان گنہگار ہو اور وہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یہ کہہ کر آگے یہ کہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں معاف کرے. یہ دعا صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 817 ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایک اور دعا آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1091 میں. اور بھی بہت سی مزید دعائیں ہیں، اگر بتاؤں گا تو ہو سکتا ٹائم زیادہ لگ جائے. اور قرآنی دعائیں جو ہیں جو حدیث میں بھی آتی ہیں اور قرآن مجید میں بھی پڑھی جاتی ہیں، جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں وہ دعا کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ادھر ہم قرات کے لیے استعمال، ان دونوں فرق ہے. تو اسی لیے جب بھی سجدہ کرے،
جب امام صاحب کے ساتھ ہوں یعنی کہ بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تب تو امام صاحب کی اقتداء کرنی ہے، جتنی مرتبہ پڑھ لیے جائے ٹھیک ہے۔ جب اکیلے میں ہوں تو کوشش کریں کہ سجدہ تھوڑا لمبا کریں۔ سجدہ لمبا کرنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، 1% بھی میں کوئی گناہ نہیں کرتا یا کبھی میں نے کیا، کوئی بھی نہیں اس طرح کہہ سکتا۔ بس ایک ہستی ہے جس کا نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کائنات کی سب سے معصوم ہستی تھی، لیکن تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کئی مرتبہ زیادہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، کئی زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں با جماعت کے ساتھ آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی کبھی۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں میں، اپنے سجود میں تھوڑی وسعت لے کر آئیں۔ نماز ادا کر رہے ہوں تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے اپنی نماز ادا کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید اور دعا یہ دونوں علیحدہ ہیں، تو اسی لیے سجود، رکوع اور سجود میں قرات نہیں دعا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔